چوہر صاحب، یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر امریکہ کے صدر آ گئے تو پاکستان میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہو جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا دوست کو رہائی مل جائے گی، ڈو یو ٹیک اٹ سیریسلی؟ اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہے یا یہ بس حوصلہ بڑھانے کی بات ہے؟ نہیں، یہ تو ریاستوں کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، کسی بھی فرد کے مفاد نہیں ہو دیکھتی ریاست۔ اگر ان کو محسوس ہوا کہ یہاں کی جو باقی ادارے ہیں اور باقی جو گروہ ہیں اور جماعتیں ہیں اور جو بھی اپنے آپ کو ایک قسم کی سمجھتا ہے، ایک اپنی شناخت علیحدہ سمجھتا ہے، وہ فوجی ہو، وہ سویلین ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مسلمان ہو، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، یہ سب شناختیں جو ہیں یہ ایک قسم کی لکیریں بن جائیں گی، فائر والز بن جائیں گی، اور اس طرف دنیا جا رہی ہے اور تیزی سے جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی میں یہ تو سمجھوں یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہرحال وہاں پہ آنے سے پاکستان کی کسی سیاسی لیڈر کو کوئی ریلیف ملنے کا یہ دور یعنی پھینکنے والی باتیں ہیں، دل خوش کرنے والی باتیں۔ اب تو امریکہ میں بھی ویسے اس وقت وقتی طور پہ تو ٹرمپ بہت الجھن میں ہے کہ یہ کیا خاتون آ گئی ہے جو جی، خاتون اور بھی اس کا ہے۔ مقابلہ کیسے اب کیا؟ جی، آپ کے خیال میں اس موجود اب تلخی میں جو جاری ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس میں اچانک جو نواز شریف صاحب کے حلقے کا کنٹروورشل ہو جانا، خبروں کا سامنے آ جانا، پہلے ایک ٹی وی پھر دوسرا ٹی وی اور اب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے ان کے، یعنی انتخاب پورا کا پورا مشکوک ہو چکا ہے، لیکن پی ایم ایل این یا الیکشن کمیشن یا حکومت وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو، کوئی جواب اس کا ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دے پا رہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں جی، یہی تو لاش زندہ در گور لاش ہے ان کے ذہن میں۔ وہ فارم 45، فارم 46، فارم 47، فارم 48، یہ 4 فارم ہیں جن پہ انہوں نے رد و بدل کیا ہے۔ یاسمین راشد کے ووٹ سے لاکھ سے اوپر اس کے 17,000 کر دیے، اور میاں صاحب کے اسی دستاویز پہ میاں صاحب سے کے 19,000 سے اٹھا کے لاکھ سے اوپر کر دیے۔ یہی مریم کی فارم ہیں، یہی وزیر اعظم کی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ان میں کوئی اعتماد نہیں نظر آتا شہباز شریف کے چہرے پہ یا نواز شریف کے چہرے پہ۔ نواز شریف کا لیکن وہ چہرہ نہیں ہے جو لندن۔ جی جی، چوہر صاحب میں گزارش کروں گا کہ نواز یہ شریف تو موجودہ تناؤ اگر بڑھتا رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جاتا ہے کہ جس میں بنیادی فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی پابندی آ جاتی ہے، تو یہ تناؤ کا کوئی بہتر انجام ہوگا؟ مطلب اس کا آپ اس تناؤ کا جو جیسے محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں مذاکرات کا بھی ہم سن رہے ہیں، تو کوئی سانحے کے بغیر آگے نکلنے کی عافیت ہو، جس میں سب کی عافیت ہو، ملک کی عافیت ہو، وہ راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ سانحہ کس کے لیے ہوگا؟ سانحہ اشرافیہ کے لیے ہوگا۔ غریب آدمی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عام پاکستانی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زندگی میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہمارے لیے ہوگا کہ ہماری پارلیمنٹ ٹوٹ گئی، ہم نکل گئے، ہم ادھر ہو گئے، ہم ادھر ہو گئے، اور جو ادارہ اس میں زیادہ آگے بڑھے گا اس کا نقصان ہوگا، اس کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اس ریاست کو چلانے کی، جو اس کو ہم نے چلانے کا کوئی طریقہ چھوڑا نہیں اس کے لیے کہ یہ سموتھلی چل سکے۔ اب رف ٹائمز ہی ہیں، مجھے تو لگتا ہے ہیڈ ویری رف ٹائم۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک فریق کو ان 3 جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کو بالکل ہی باہر رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کو لوگ اس کے ساتھ ہوئے بہت سارے، پر اس کو ہم نے
انسولیٹ کر دیا ہے. ایران اگر اسرائیل پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اور اگر وہاں پہ جنگ بڑھتی ہے تو اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, سی لینز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, شپس کے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی دیکھیں, دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جہاں تک تو تیل اور یہ گڈز کی رسائی جہاں سے اور جہاں سے نقل و حرکت ہوتی ہے. ایک ساؤتھ چائنا سی ہے اور ایک یہ یمن کے ساتھ جو ریڈ سی ہے. یہاں تو ادھر یمن میں تو ہاسٹیلٹیز شروع ہوئی ہیں اور شپنگ کو بڑا, جہاز رانی کو بڑا نقصان ہو رہا ہے, اور انشورنس کی ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں جس سے قیمتیں بھی بڑھیں گی, ظاہر ہے. اور تیل کی بھی چونکہ یہیں سے رسد جاتی ہے بہت سارے یورپ, سدرن یورپ سارے کو, تو وہ بھی وہاں بھی تیل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. میں جو دیکھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایران کوئی بم چلائے یا 50 جہاز بھیج دے اسرائیل پہ یا 200 ڈرونز بھیج دے اور وہ سارے نشانے پہ لگیں. ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے ایران کے مقابلے میں, تو اس لیے یہ تو شاید نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک ایسی جنگ اور ایسی تفریق اور ایک ایسا دور اور عہد آ رہا ہے کہ جہاں یہ جنگ صرف ایران تک نہیں رہے گی, صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں رہے گی, صرف یورپ تک نہیں رہے گی. یہ دنیا کے ہر فرد اور ہر گھرانے میں یہ پھیلنے والی جنگ ہے. ہر گھرانے میں, یا کم از کم ہر محلے میں گھرانہ اکٹھا بھی رہے, لیکن دنیا کے ہر محلے میں, ان دی سینس کہ میں نکل کے جا رہا ہوں گا لندن میں اگر رہتا ہوں تو لوگ مجھے ٹارگٹ سمجھیں گے کہ یہ مین آف کلر ہے. اب وہ کہیں جا رہے ہوں گے, کوئی گورا جا رہا ہوگا, اس کو کوئی ہمارے رنگ والا, گندمی رنگ والا, جلد والا یا سیاہ جلد والا, وہ اس کے پیچھے لگا ہوگا اس کو مارنے. یہ جو ہوا ہے نا, یہ بہت ہی, اور اس میں اسرائیل اور امریکہ نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اس دنیا کو. ساتھ اور بھی آئے ہیں. یہ جو ٹرمپ, میں سمجھتا ہوں 3 آدمیوں نے اس دنیا کو بدل دیا. ایک ہے ٹرمپ, ایک ہے جو اب کاملا ہارس کو کہتا ہے آر یو این انڈین اور بلیک, وہ اب اس قسم کے ریمارکس. ایک ٹرمپ, ایک نیتن یاہو اور ایک مودی, ان تینوں نے اس دنیا میں سارے جو جتنے بھی اختلافات تھے, جتنے بھی تقسیمیں, ایسی سطریں تھیں یا ایسی لائنیں تھیں جو تقسیم کرتی تھیں, ان سب سے اوپر انہوں نے یہ انسان کے رنگ کو, نسل کو, زبان کو اور اس کے مذہب کو, عقیدے کو, ان کو وہ بیٹل لائنز بنا دیا ہے. اور ہر انڈیویجول کے ہاتھ میں صلاحیت ہے کسی اور دوسرے انڈیویجول کو مارنے کی, اور دنیا ایک انارکی, گلوبل انارکی کی طرف جا رہی لگتی ہے.